سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی, جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے, وہ ایف آئی آر کیا, وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی, قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے, ہم نہیں ہوں گے, وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے, میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی. آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو, ہفتے کو. 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی, میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں, میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس سے مرضی آج پوچھ لیں
آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. جس سے پوچھ لیں, بزنس مین سے پوچھ لیں, پروفیشنل سے پوچھ لیں, اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے, جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے, کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. سو لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز, صاف اور شفاف الیکشن, اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی, جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں, جدھر تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست نہ ہو, کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے, وہ آزاد لوگ ہیں, وہ انصاف ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے, اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.